بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تعلیم اور تربیت، یہ ہے ہمارا عنوان، ٹھیک ہے۔ اب 4 شعبے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے پچھلے اتوار کو۔ دین کے 4 شعبے ہیں، یا یوں کہہ لے کہ جو ہماری ترتیب ہے اس کے 4 شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ ہے تعلیم، دوسرا شعبہ ہے تربیت، تیسرا شعبہ ہے خدمت، اور چوتھا شعبہ ہے دعوت۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے تعلیم۔ ہمارے دین کی بنیاد تعلیم پر ہے، علم پر ہے۔ دین کی بنیاد، جب قرآن سے ہماری تھوڑی سی مناسبت پیدا ہوگی، قرآن کے ماحول میں سنجیدہ ہو کے بیٹھیں گے اور قرآن کو معلوم کریں گے، تو سب سے پہلی وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو پہلی وحی کے اندر اللہ نے علم کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ بلکہ پہلی وحی کا جو عنوان ہے تعلیم اور تربیت ہے۔ علم حاصل کرو، اللہ فرماتے پہلی وحی میں علم حاصل کرو۔ اور علم حاصل کرنے کے 2 مقصد ہیں۔ علم وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو خود شناسی اور خدا شناسی ملے، اپنے آپ کو انسان پہچانے اور اللہ کو پہچانے۔ یہ بہت بنیادی نقطہ ہے، خود شناسی، خدا شناسی۔ پوری انسانیت کی تاریخ پر جب ہم نظر ڈالیں گے، پوری انسانیت کی تاریخ کو ہم پڑھیں گے، دیکھیں گے، تو دیکھیں یہ جتنی بغاوتوں کی شکلیں نظر آ رہی ہے، غفلت ہے، بے حسی ہے، مقصد سے دوری ہے، پھر آگے بڑھ کے انسان باغی ہو گیا ہے۔ انبیاء کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، انبیاء جب ان کو سمجھانے آئے، ان کو بتانے آئے، تو بجائے ماننے کے، سمجھنے کے، انبیاء کے مقابلے پر اتر آئے۔ پھر انسان بےحس ہو جاتا ہے دنیا کے اندر۔ یہ کیا مین وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ خود شناسی نہیں ہے، اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ سب سے پہلے انسان اپنے آپ سے باخبر رہے، بے خبر نہ ہو۔ انسان اپنے آپ سے باخبر ہو جائے۔ جس دن انسان اپنے آپ سے بے خبر ہو گیا، بس وہ دنیا میں لگا رہے گا، ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا۔ میری اولاد مجھ سے خوش رہے، میری لاج رہے، میری بیوی مجھ سے خوش رہے، میری عزت رہے۔ بس جب تک ماں باپ ہے، ماں باپ خوش رہے، وہ بڑھتا چلا جائے گا، وہ ماں باپ کے ساتھ رہے گا۔ پھر جب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا تو ماں باپ کو بھی نظر انداز کر دے گا۔ پھر بیوی آئے گی تو بیوی کا غلام بن جائے گا، بچے آئیں گے تو ان کو خوش کر۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میری حیثیت کیا ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر وہ بیٹا ہے، ماں باپ کے بارے میں اللہ پوچھیں گے، جنہوں نے تجھے پیدا کیا، تیرے دنیا میں آنے کا سبب اور ذریعہ بنے۔ ماں باپ کا ادب کیا ہے، والد کا ادب کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، والدہ کا ادب اور مقام کیا ہے۔ اور میں انت ومالک ابیک، آپ اور آپ کا مال آپ کے والد کا ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ چیزیں دیکھو بتائی جاتی ہیں۔ پھر آگے جب بیوی آتی ہے تو بیلنس کو برابر رکھنا ہے، یہ نہیں کہ ادھر چلے گئے تو ادھر چلے گئے۔ فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں تو اپنی ازواج مطہرات گھر والوں کے ساتھ بہت بہتر ہوں۔ اور دوسری طرف بیوی کو حکم دیا گیا
کہ زمین پر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا شوہر کے سامنے سجدہ کرو، اگر جائز ہوتا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ چیزیں کب سمجھ میں آئیں گی؟ دنیا آ کے ان چیزوں سے ایک دوسرے کو مصنوعی دنیا میں چلے گئے۔ حقیقی دنیا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ابھی میں کام سے گیا تھا تو تقریباً 12:30 بجے میں جب مسجد میں داخل ہوا تو ایک صاحب آئے تھے ملنے کے لیے، اوپر کام کیے، کیمروں کا کام کیے، تو ان کے ساتھ ایک بچہ آیا تھا، تو وہ دور سے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے۔ تو وہ بچے نے دور سے مجھے، چھوٹے بچے نے ہاتھ یوں کر دیے میرے سامنے، یعنی آپ میرے پاس آ جائیں۔ اپنی جگہ سے نہیں ہلے، کافی دور فاصلے پہ تھے۔ میں نے چپل اتارے، وہاں گیا، اس بچے سے میں نے ہاتھ ملایا۔ میں نے کہا اصل پیر یہ ہے، گناہوں سے بالکل معصوم اور پاک ہے۔ ہم بناوٹی پیر اور بناوٹی استاد اور وہ ہوتے ہیں نا گناہ والے، یہ دیکھو بالکل گناہ سے پاک ہے۔ اصل ہے، میں دور اس سے، بیچارے کو کیا پتہ ہے، اس نے دور سے ہاتھ کر دیا۔ پھر میں گیا چل کر اس سے ہاتھ ملایا، دونوں ہاتھ ملایا۔ میں نے کہا یہ پیر صاحب ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ چیز گناہوں سے معصوم ہے۔ کافروں کے ہاں بھی بچہ مر گیا، نابالغ مرا، گناہوں سے معصوم ہے۔ پکڑ، جب بالغ ہو جائے انسان، مکلف ہو جاتا ہے، تو اپنے اوپر نظر رکھنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں انسانوں کی تاریخ کو، اللہ نسوا اللہ ونسیہم، انہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے ان کو اپنی جانب بلا دی۔ جاؤ بھائی اپنے ذمہ دار ہو جاؤ، دیکھ لو کتنا تم دنیا میں رہتے ہو، تمہاری صحت کب تک رہے گی، تمہاری جوانی کب تک رہے گی، تمہاری زندگی کب تک رہے گی، کتنا خوش رہو گے، کیا کرو گے، دیکھ لو سب۔ یہ جو دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے نا، یہ اندر سے انسان کو پڑھو، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اصل سکون اندر کا سکون ہے، بہت بڑی نعمت۔ یہ ہم بزرگوں کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، بڑے حضرات کی تاریخ، کہ سخت تکلیف میں بھی اتنے پرسکون ہیں، بیمار ہے، آزمائش میں ہے، تکلیف میں ہے۔ انبیاء کرام کو آپ دیکھیں، اتنے پرسکون، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ تو تعلیم کا اصل مقصد سمجھنا چاہیے۔ تعلیم وہ ہے، اس لیے میں یہ بار بار ان چیزوں کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلا رہا ہوں، بہت ضروری ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، تربیت کا تو نام و نشان ختم ہو گیا۔ ہم یہاں چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسکول کی تعلیم اپنی جگہ ہے، وہ ہماری ضرورت ہے، لیکن اپنے بچوں کی بہترین تربیت، کہ آپ کا بچہ جب بڑا ہو بہترین قرآن پڑھ۔ ہاں، حفظ کرنا لازم نہیں ہے، حافظ بنانا لازم نہیں ہے، تو اس سے پہلے یہ سوچو میں حافظ بنا رہا ہوں، حافظ بن کے میں اس کی قرآن کی حفاظت کروا لوں گا یا نہیں، قرآن کی حفاظت کر لے گا یا نہیں، یہ بہت سوچا کرو۔ اس لیے کہ ماحول ایسا ظالم کر دیا ہم لوگوں نے کہ بچہ قرآن بھول جاتا ہے، اسکول کی تعلیم میں آگے جا کے قرآن پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، ماحول ہی ختم ہو گیا۔ ایک بچے کو ہم یہ کہیں کہ اتنا احساس ذمہ داری کا ہو کہ بیٹھ کے اپنا قرآن پڑھے، پھر ذرا سا بچہ بڑا ہو جاتا ہے، اس ماحول میں آپ سختی نہیں کر سکتے۔ وہ دور گیا جب ماں باپ اپنے بچوں پہ ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، تو انگریزوں نے سب کچھ ختم کر دیا۔ کل میرے پاس سے ایک بندہ بیٹھا ہوتا، انجینئر، میرا ہمارا شاگرد ہے، لندن سے پڑھ کے آیا ہے، لندن میں ابھی بھی کام کر رہے، یونیورسٹی میں بھی کام کر رہے، ادارے میں بھی۔ تو کہنے لگے ہم لندن میں ایک پروگرام میں گئے، اسکول کے بچے تھے، ہم یونیورسٹی کی طرف سے گئے، اسکول کے بچوں کو بلایا تھا، تو وہاں ایک بندہ ہے مسلمان جو بچوں میں کام کرتا ہے، ایسے سوالات کرتے ہیں۔ تو ایک بچہ انگریز آیا، اس سے سوال کیا، چھوٹا بچہ تھا، اس سے سوال کیا کہ آپ نے کیا سیکھا ہے اسکول میں؟ تو وہاں بنیادی تعلیم تھی، اس میں نے اسکول میں یہ سیکھا ہے، پہلا کہ آپ مرد ہو یا عورت ہو، اسکول میں سکھایا جاتا ہے۔ اسکول میں یہ تعلیم دی، آپ مرد ہیں یا عورت ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مرد سے، عورت سے شادی کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں، آپ آزاد ہو، بس جو دل چاہے وہ کرتے رہو۔ اب بچے کو یہ سکھا دیا، اس نے فر سنا بھی دیا،
کہتے میں خود بیٹھا ہوا تھا، اس نے یہ 3 باتیں بتا دی۔ اب یورپ کا معاشرہ ان کے کنٹرول سے باہر ہو گیا، شادی نہیں کر سکتے، ڈرتے۔ اب دیکھ لیں بہت کم شادی کرتے، پابندیاں ہیں، عورت کو اتنا سر پہ چڑھا دیا انہوں نے، بھائی اصول ہے۔ اب وہ نہیں کر، سارا مال سرمایہ دینا، جب چاہے بیوی فون ملا دیں آپ کو پکڑ دیں، وہ کر لیں۔ بچے اپنے بچے کو ڈانٹ نہیں سکتے، آپ بچے نے اگر شکایت کر دی ابو مجھے ڈانٹ دے، آپ تماشا دیں، تو یہ چیزیں نہیں رہی۔ ہمارے نبی ہمیں فرماتے ہیں یہ تمہاری ذمہ داری ہے والد کی، تمہارے بچے اگر 7 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے، ان کو نماز کا حکم دو، نماز کے بارے میں بولو، اور 10 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھو، ان کو مار بھی سکتے ہیں۔ مارنے کا یہ مطلب نہیں کہ شروع ہو گئے کوئی دشمنی ہے ان کے ساتھ، بچوں کے ساتھ دشمنی نہیں ہوتی۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں پر، استاذ اپنے شاگرد پر، بڑے اپنے اس پر اگر سختی کرتے ہیں، سختی یہ دشمنی والی نہیں ہے۔ نبی کی ایک صفت قرآن کریم نے بیان کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کیا قرآن کریم، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے نذیر۔ نذیر کے معنی ڈرانے والا، کس چیز سے ڈرانے والا؟ انذار کے معنی ڈرانا، نذیر کے معنی ڈرانے والا، مطلب یہ ہے جیسے آپ اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں، دیکھیں بیٹا اس مجلس میں مت بیٹھا کرو، ان لوگوں کی گیدرنگ سے دور رہو، غلط مت، یہ دشمنی تھوڑی ہے۔ انذار کہتے ہیں اس ڈرانے کو جس میں محبت اور شفقت شامل ہو۔ کسی کے ساتھ آپ کی محبت، ایک آدمی لین دین معاملہ کرنے جا رہے، کہنے لگا بھائی دیکھیں آپ فلاں جگہ کام کرنے جا رہے ہو، معاملہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں، مرضی آپ کی ہے، ٹھیک نہیں ہے، اس آدمی کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، ان لوگوں کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، ہاتھی کے دکھانے کے دانت اور ہے، کھانے کے اور ہیں، آپ کو بہت خوبصورت باغ دکھا رہے ہیں لیکن اندر کہانی کچھ اور ہے۔ ایک دفعہ آپ ان کی گرفت پکڑ میں آ گئے، آپ گئے، یہ اگر بتاتے تو یہ تو ہمدردی ہے نا۔ تو اس طریقے سے تو تعلیم کے مقصد کو ہمیں سمجھنا ہے، بہت اشد تربیت کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے بچوں کو کوئی بھی دنیا کی تعلیم دیں، ہم دین سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ آپ نے بچے کو یہاں پاکستان میں پوری تعلیم دے دی، پھر آپ نے تعلیم کے لیے مزید اس کے لیے باہر ملک بھیج دیا، سب کچھ پڑھ کے آ گیا، پڑھا لیا، آپ نے اس کو اپنی فیکٹری میں، اپنے کاروبار پر اچھی ملازمت دلا دی، شادی کرا دی، سب کچھ آپ نے اٹھا کے اس کے ہاتھ میں دے دیا، خود مختار، کوئی محنت کرنی، سب کچھ کیا آپ نے، اور بالآخر انتقال ہو گیا آپ اللہ چلے گئے قبر میں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام میرے لیے صدقہ جاری ہے، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی۔ اللہ پوچھیں گے اللہ رسول کا نام صحیح بتایا یا نہیں، اس کو کلمہ صحیح بتایا یا نہیں۔ مدرسے سے پہلے، علماء سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ استاد سے اتنا نہیں پوچھا ہے جتنا ماں باپ سے پوچھا جائے گا، اس کو نماز صحیح سکھائی تھی یا نہیں۔ نماز بہترین پڑھے نہ پڑھے بعد میں وہ اس کا عمل ہے، ماں باپ نہیں پکڑے جائیں گے، لیکن سکھانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے ان کو قرآن کی تعلیم دی تھی یا نہیں، اخلاقیات کی تعلیم دی تھی یا نہیں، معاشرت، دین کی ضروری چیزیں آپ نے سکھائی تھی یا نہیں، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ یہ بہت زیادہ آپ شاید میں اور آپ اس کو، لیکن یہ چیزیں بہت کم ہو رہی ہیں، بہت زیادہ یہ چیزیں ہمارے ماحول ہے، دن بدن غفلت کا ماحول بڑھ رہا ہے ہمارے یہاں۔ بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں پر بہت سنجیدہ سوچیں۔ جب تک ماں باپ فکر مند نہیں ہوں گے، اور کبھی کبھی ہم ماں باپ فکر مند ہوتے ہیں۔ اب اس دن ہمارے ہاں میں بچوں کا وہ کلاس ہوتی ہے، تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو میں نے بولا، میں نے کہا قاعدے چیک کراؤ، کور لگے یا نہیں لگے۔ میں تربیت پہ بہت زیادہ توجہ دیتا ہوں، قرآن کو عزت دو، دین کو عزت دو، تعلیم آہستہ آہستہ آ جائے گی، تربیت میں ان چیزیں، اخلاقیات کی تعلیم دو، چپل کیسے اتارتے ہو آپ، یوں کرو یوں کرو۔ کل میں ایک جگہ مدرسے میں گیا، مسجد سے نکلا، بچے کو میں نے بولا یہ چپل صحیح کرو، تو اس نے لات مار کے، چھوٹا سا بچہ لات مار دی۔ میں نے کہا ایسے نہیں بیٹا، ادھر آؤ، یہ میں نے اپنے ہاتھ سے، کسی اور کے چپل تھے، نہ ان کے تھے نہ میرے تھے، میں نے کہا دونوں چپل پکڑ کے سیدھے کر کے میں نے کہا یوں رکھ دیا۔ تو یا میں نے بچے کو، تو اب میں مجلس میں بیٹھ کے بچوں کو سمجھا رہا ہوں،
ایک بچے نے قاعدے کا کور پکڑ پورا کور پھاڑ دیا. تو میں نے بولا، میں نے کہا یہ کیوں پھاڑا، یہ کیوں پھاڑا بھائی اس کو، یہ کر دیا. تو میں قاری صاحب کی طرف متوجہ ہو گیا. میں نے کہا قاری صاحب دیکھو ان بچوں کی تربیت پر توجہ دو. دیکھو یہ تو بہت تعلیم آہستہ آہستہ چلتی رہے گی، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بہت توجہ کی ضرورت ہے. بیٹھنے کا طریقہ سمجھاؤ، ٹپائی لگانے کا طریقہ سمجھاؤ، اٹھنے بیٹھنے کے یہ اصول سکھاؤ آہستہ آہستہ، تاکہ اس کو استاذ کا ادب، کلاس، یہ چیزیں آ جائیں. تو قاری صاحب نے بتایا کہ یہ تو ایسا کرتے ہیں، بچہ جب آتا ہے نا بہت شرارتی ہے، وہ بچہ بھاگتا ہے، اوپر دوڑتا ہے. اچھا اس کے والد بھی میرے شاگرد ہیں، کہنے لگے یہ کرتے ہیں. اب اس کی والدہ نے ڈرائیور بھیجا ہوا ہے، پیچھے کونے میں چھپ کے بیٹھے رہتے کہ دیکھنا قاری صاحب اس کو مارتا تو نہیں ہے. تو وہ بیٹھ کے میری نگرانی کرتا ہے. میں نے کہا اچھا یہ تو عجیب بات ہو گئی، اعتماد کی فضا نہیں ہے. تعلیم کیسے یار، اتنا نہیں ہے. میں نے کہا ایک بار، میں نے کہا جب اس کے ڈرائیور کو بلاؤ. قاری صاحب گئے، کہنے لگے ہے نہیں. تھوڑی دیر کے بعد پتہ لگا ڈرائیور آ گیا. میں نے اس کو بلایا. میں نے کہا بھائی آپ مسجد میں کیوں بیٹھتے ہو؟ کہنے لگے ویسے بچے شرارت کرتے تو میں نے کہا اس پہ نظر رکھو. میں نے کہا شرارت کرے جو بھی کرے، جب آپ نے ہمارے حوالے کر دیا ہماری نگرانی ختم. شرارت کرے نہ کرے جو بھی کرے ہم خیال رکھیں گے، آپ کا کام ہے وقت پہ اٹھانا. میں نے کہا آپ کو ان کی والدہ نے کہا تھا کہ ذرا خیال رکھنا، قاری صاحب مارے نہیں. میں نے کہا آئندہ نظر نہیں آنا چاہیے آپ کو. بچے کو چھوڑا اندر، حوالے کر دیے چوکیدار کے، استاذ کے، بچ جاؤ سیدھا بھاگو. پھر میں نے وائس میسج بھیجا اس کے والد کی طرف. میں نے کہا حضرت جب اعتماد نہیں ہے تو کیوں پڑھواتا ہم سے؟ یہ تو ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے فیس نہیں رکھی. بہترین فیس رکھنی چاہیے، اور یونیفارم کو بھی لازم کرنا چاہیے تاکہ بچوں کو احساس ہو. پتہ نہیں کبھی ایسے عجیب پتلون پہن کے آ جاتے ہیں جیسے کوئی مارکیٹ جا رہے ہیں، یا پتہ نہیں اسکول کی کا یونیفارم ہے، مدرسے میں کبھی بے ڈھنگا لباس بچوں کو پہنا رہے ہو. یار قرآن کو عزت دو یار، دین کو عزت دو، تاکہ بچہ بولنے سے، تقریر کرنے سے نہیں سیکھتا. جو آپ کروا سکتے وہ کرواؤ. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کرو گے وہ دیکھے گا. آپ بچوں کو لمبی تقریر کیا کرو، بیٹا بیٹا بیٹا، چھوٹا بچہ کیا بیٹا تقریر کیا جانتا ہے. اب میں نے اس کو وائس میسج میں نے کہا بھائی آئندہ دیکھیں اعتماد. میں نے کہا سب سے زیادہ آپ خود مجھے کہہ رہے کہ والدہ بہت مارتی ہے. والدہ سے پوچھے آپ کیوں مارتے اس بچے کو، آپ کیوں مارتی ہیں؟ آپ اپنے بیٹے کو، میں نے کہا میرا سوال ہے، یہ میرا پیغام ان کی والدہ کو، ان کا نمبر تو میرے پاس نہیں، لیکن میرا پیغام دے دو کہ آپ بچے کو کیوں مارتے ہیں. یہ میرا شاگرد ہے، میرا بچہ ہے، میرا سوال ہے یہ جب کراتے آپ کیوں مارتی ہیں؟ مجھے اس کا جواب چاہیے. اگر میں بھی ڈانٹتا ہوں، میرا بچہ ہے، میرا حق ہے. بچہ بھاگے گا، دوڑے گا، سب کچھ کرے گا، ہم سنبھالیں گے اس کو، مشکل ہو گیا. اب سوچ رہا ہوں کہ کلاسیں ایسی رکھوں کہ جن کے ماں باپ ہم، اس لیے کہ ڈر یہ لگتا ہے کہ اگر ہم کتنا بھی گیا گزرا بچہ ہو، بالکل پڑھنے والا نہ ہو. میرا دعویٰ ہے جس نے گھر میں پڑھا ہے پورا قرآن، جس نے ہمارے یہاں پڑھا، دونوں کی نمازیں چیک کرا. اتنا ہم کوشش ہوتی ہے کہ بچے کا کلمہ نماز نہ پڑھنے کے باوجود بھی ہماری اتنی محنت رہتی ہے. مسلمان کا بچہ ہے، کم از کم کل بڑا ہو اس کو نماز تو آتی ہو نا، اس کو کلمہ تو صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہو. یہ چیز بھی نہیں رہتی. بہت غافل ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس میرا بچہ کھا پی رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں. یہ نہیں ہے بھائی. اس سے نمبر 1 یہ ہے، جب ہم اپنے ذہن میں یہ نقش، نمبر 1 دین ہے، نمبر 2 ہماری دنیا ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہمارا مقصد ہے. میں قبر میں پڑا رہوں گا، یہ چیزیں میرے کام آئیں گی. میرا بچہ جب صحیح نماز پڑھے گا، کلمہ صحیح پڑھے گا، قرآن پڑھنا صحیح آئے گا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. آپ نے 3 دن کے بعد قرآن خوانی کروا لی، لوگ اٹھا کے لیے آئے کہیں سے، ان کو بریانی بھی کھلا دی آپ نے، اور آپ نے 40 دن کے بعد کر دیے. یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، یہ تو ہم نے بنا رکھے ہیں طریقے. اصل صدقہ جاریہ آپ کی اولاد کی صحیح تربیت اور تعلیم ہے. ان کی صحیح تربیت تعلیم ہوگی. بہت جاگنے کی ضرورت ہے، بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. تعلیم کا مقصد ہے جو دینی تعلیم ہے، خود شناسی، خدا شناسی. 2 جملے آج لے کے جائیں. تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ جو قرآن نے ہمیں علم دیا ہے، جو قرآن کی تعلیم ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے،
اس کا وہ خود شناسی، خدا شناسی، اپنے آپ کو پہچانو، تمہیں اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، تمہارے بنانے کا مقصد کیا ہے، تمہیں مر کے آخر کہاں جانا ہے بالآخر، یہ چیزیں سوچو، اور خدا شناسی، اللہ کو پہچانو۔ کیوں؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو بھی پہچان لے گا، اور جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، اپنے آپ کو بھول گیا، وہ اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ ٹھیک ہے، اسی کو اکبر الہ آبادی اپنے اشعار میں کہتا ہے۔ اکبر الہ آبادی بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، بہت بڑے بیرسٹر گزرے، وکیل تھے، علماء کی صحبت میں بیٹھتے تھے، تو وہ اپنے اشعار میں کہتے ہیں تم شوق سے کالج میں پلو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ میں جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، بندے کی ایک بات ذہن میں رکھو، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ جہاں بھی جاؤ، سیکھو، پڑھو، دنیا میں ترقی کرو، سب کچھ، لیکن اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ یہ آج تعلیم کے حوالے سے یہ آہستہ آہستہ عنوان ہے ہمارا، گفتگو کریں گے اس پہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔